الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. صدق اللہ العظیم. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جماعت عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز تراویح بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. بھائی اور بزرگوں، قرآن کریم کا 2 حصے مکمل ہو گئے اور آج 21واں جز کا آغاز ہوا. الحمدللہ 21واں جز بھی آج مکمل ہوا. آج بہت ہی مشہور و معروف صورتیں پڑھی گئی ہیں، جن میں سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورۃ الاحزاب. ہر ایک صورت میں الگ الگ نوعیت کی ایک تاریخی واقعات جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے مذکور ہے. ان سب کی تفصیلات تو اس وقت میں بیان کرنا مشکل ہے. اس وقت رمضان مبارک کی اس تاریخ اور اس دین کی حیثیت سے اور سامنے رکھ کر اور سورۃ الاحزاب کی آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ ضروری اور حالات کی مد نظر کچھ اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا فرمائے اللہ حق اور صحیح بات ہم سب کو کہنے اور سننے کی توفیق دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت اور دعوت و تبلیغ، اسلام، اس ساری چیزوں کا جب اعلان کیے تو دن بدن دشمنیاں بڑھتی چلی گئی اور اتنی بڑھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنا پڑا. اس کی ایک لمبی تاریخ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو 2 سال کا وقت گزرا تھا اور آہستہ آہستہ اسلام کی ترقی ہو رہی تھی. لوگ دور و دراز سے اسلام کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ، آپ کی بہترین سیرت اور آپ کی بہترین اور سب سے عمدہ پاکیزہ زندگی کو سن کر دیکھ کر کے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور دن بدن ترقی ہونے لگی. یہ ترقی اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے مکہ والے لوگ خاموش نہیں رہے، بلکہ وہ دن بدن کچھ نہ کچھ خفیہ تو کبھی ظاہری طور پر صحابہ کرام اور مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے. کبھی راستوں میں چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، کبھی ان کے مکان اور گھر پر چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. جو مسلمان بچ گئے تھے، ایمان والے مکہ میں ٹھہر گئے تھے، ان کو چین سکون سے رہنے نہیں دے رہے تھے. بالآخر وہ سب بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دھیرے دھیرے آ گئے. مدینے میں 2 جماعت بن گئی، ایک کا نام مہاجر اور ایک کا انصار. یہ 2 قبیلے اور 2 نام سے 2 جماعتیں بن گئی وہاں پر.
انصار مدینے والے جو آنے والے بھائیوں کی مددگار بنے، اس لیے ان کو انصار کہا گیا۔ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنے والے ان کو مہاجر کہا گیا۔ درمیان میں کچھ لوگ اور ایسے آتے جاتے رہے، اور مدینے میں پہلے سے 2 قبیلے اور موجود تھے، یہود اور نصارہ کا، یعنی عیسائیوں کا اور یہودیوں کا۔ مکہ والے خاموش نہیں بیٹھے۔ نبی کی ہجرت کرنے کے بعد سن 2 ہجری میں پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر۔ ایک بات یہاں یاد رکھیے، اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی اور آج تک کے بھی جو بھی کام مسلمانوں کی طرف سے ہے وہ اقدامی نہیں ہے بلکہ دفاعی ہے۔ سمجھیں، اقدامی اور دفاعی کے مطلب یہ ہے کہ پہل کبھی بھی نہیں کیا گیا کہ ہم کسی کو ستائیں، ہم کسی کا مال تباہ کریں، ہم کسی کے گھر کو جلا دیں، ہم کسی کی بہو بیٹی کی عزت کو لوٹ لیں، ہم کسی ملک پر چڑھائی کر کے اس کو قبضہ کر لیں۔ کبھی بھی اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے اور نہ اسلام نے کبھی اس کو پسند کیا۔ لہذا نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں 3 اہم جنگیں ہوئی، اور یہ جنگ ایسی جنگ ہوئی جو دفاعی جنگ تھی، اقدامی جنگ نہیں تھی۔ سن 2 ہجری میں پورے مکہ والے کو ایک فکر ہوئی کہ اگر چھوڑ دو گے ان کو تو پھر یہ پوری دنیا میں اسلام اور کلمے کو پھیلا دیں گے، اس لیے کچھ کرو۔ باہر سے بھی ان کو کچھ باتیں کہی جاتی تھی، لہذا مکہ والے تنہا پہلی جنگ مسلمانوں سے، صحابہ سے، نبی سے لڑنے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے، جس کے فاصلہ تقریباً 450 سے زیادہ کلومیٹر کا ہے، اور مدینے کے بالکل قریب سرحد پر آ گئے ہوئے ہیں کہ اگر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جنگ ہوتی تو آپ نکلتے، کیا ہوتے ہیں؟ آپ پہلے نکلتے، لیکن وہ لوگ دور سے آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ اس کی تفصیلات ہے تو یہ وقت تھا رمضان المبارک کا۔ کون سا مہینہ؟ رمضان مبارک کا۔ روزہ فرض ہو چکا ہے، صحابہ روزے کی حالت میں ہے، صحابہ روزے کی حالت میں ہے۔ ایسے حالات میں جب خبر آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، مدینے میں رہ کر کے جنگ لڑیں گے، اس لیے ہم لوگوں کے پاس میں کچھ زیادہ نہیں ہے۔ یہ کہنے والے لوگ منافق تھے، جن کے ایمان اور جن میں ایمان کی طاقت اللہ نے سینے میں بھر دیا تھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم گھر بیٹھ کر کے لڑائی لڑیں گے، بلکہ ہم کچھ مدینے سے باہر جا کر کے لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کی رائے پر آپ بدر کا لیے نکلے، اور وہ واقعہ ہوا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ادھر صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ 13 یہ کچھ اضافہ ہے، لیکن حقیقت میں 300 کی تعداد ہے، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کی تعداد ہزاروں سے زیادہ ہے جن کو 1300 کہتے ہیں۔ یہ عین رمضان المبارک، یہ 17 رمضان، آج 17 رمضان کی شہری ہوگی، کل 17 رمضان ہے۔ 17 رمضان کے موقع پر بدر کی لڑائی ہوئی، اس میں کل تعداد صحابہ کی 313۔ کامیابی ہوئی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہتھیار نہیں ہے کسی کے پاس، 8-9 اونٹ ہیں، چند گنے چنے ہتھیار ہیں، فقر و فاقہ کے عالم ہے، جنگی کوئی پوشاک اور لباس نہیں ہے، سب کے پاس تلواریں نہیں ہیں، پیٹ سب کے بھرے ہوئے نہیں ہیں، اس میں سارے لوگ بڑی کشمکش کی زندگی ہے، پہلے سے جنگ کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے حالات پر ایسی سپر پاور طاقت یعنی مکہ والوں سے اس وقت میں یہ جنگ کرنا اور ان سے لڑنا اور ان کی شرارت کو روکنا، ان کی بدماشیوں کو دفاع کرنا، یہ ایمان والوں کی کام تھی۔ لہذا تفصیل سے بچتے ہوئے، جن کے ہاتھ میں تلواریں نہیں تھیں
ان لوگوں نے کھجور کے شاخ توڑے، پتے جھاڑے، کپڑے لپیٹ دیے اور تلوار کی شکل میں بنا دیے، ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ گوشہ نشی اختیار کر کے سجدہ ریز ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے سجدے میں، خوب روئے سجدے میں، اور دعا سجدے میں یہ تھی، یا حی یا قیوم، اے اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہنے والا ہے، تیرا دین بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، تیرے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اے اللہ آج ان بدر میں ہم سب کی کامیابی دی۔ یا حی یا قیوم کہتے تھے اور نبی روتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بار بار نبی کے خیمے میں جھانکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں رو رہے ہیں اور اس قدر گریہ جاری کیوں ہے، کیوں نبی دیکھ رہے تھے نہتے کمزور دنیا کے ظاہری اسباب سے ہمارے ساتھی لوگ ہیں، جن کے بدن پر صحیح کپڑے نہیں تھے، جن کے پاؤں میں جوتیاں ٹھیک سے نہیں تھیں، جن کے پاس میں کوئی تلوار اور ہتھیار نہیں تھے، جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، بے سر و سامانی کے بظاہر یہ علامتیں کھلی ہوئی آنکھوں میں تھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب نبی کو خوب روتے ہوئے دیکھے تو آپ زبردستی سے پکڑے نبی کو اٹھا دیے سجدے سے، اٹھیے، کیا ایمان، کیا ایمان، یا رسول اللہ سر اٹھائیے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ عرش سے آسمان سے فرشتے ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں، میری آنکھ دیکھ رہی ہے، آپ اٹھیے۔ بہت آپ نے رویا، ہم نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چھوڑ دیا، ہم اپنی زندگی میں اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو اس طرح سے نبی کی طرح، صحابہ کی طرح رونا بند کر دیا۔ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیے صحابہ کے حوصلے کو اللہ کیسے بڑھایا۔ یہ 313 یہاں سے دیکھتے تھے اور کئی 100 قدموں کے فاصلے پر 1300 کفار کی تعداد، سب کے پاس گھوڑے، سب کے پاس جنگی لیس ہتھیار، سب بڑے ہٹے کٹھے، بڑے مضبوط، آنکھوں میں ایک کامیابی کی نظر، لیکن کیا قرآن کہتا ہے کہ میں نے مدد ایسے کی کہ جب صحابہ ان کو دیکھتے تھے تو ان کی نظر میں وہ کم نظر آتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ کم نظر آتے تھے۔ وہ لوگ جب دیکھتے تھے صحابہ کو تو صحابہ زیادہ نظر آتے تھے۔ یہ ہے تاکہ تعداد کی جو روب، تعداد کی جو گمان بیٹھا ہے، اگر ایک مسلمان سے کہہ دیا جائے کہ تمہارے محلے پر حملہ کرنے والے ہزاروں لوگ آ رہے ہیں اور تم بڑی کم تعداد میں ہو، تو کیسا لگے گا؟ تھوڑی سی شکست کی کیفیت پیدا ہوگی، دل میں خوف پیدا ہوگا، دل میں دہشت ہوگا۔ لیکن اگر مسلمانوں کی تعداد 1000 کی ہے اور کوئی خبر دے 10 لوگ آ رہے ہیں تو یہی کہا جائے گا آنے دو، سب سے ہم نمٹ لیں گے۔ تعداد کی ایک بہت بڑی شکست اور کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ نے پہلی مدد صحابہ کو یہ کی کہ ان کی نظر میں ان کی تعداد کم دکھا دیا۔ قرآن اٹھائیے، سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا، اور ان کی نظر میں صحابہ کی تعداد کو زیادہ دکھا دیا۔ وہیں حضرت ابو سفیان جب ایمان لائے کہا کہ شکست کی پہلی نظر ہماری وہاں تھی۔ خیر کامیابی ہوئی، کتنے کی تعداد؟ تفصیلات نہیں جاؤں، تفصیلات ابھی اس صورت میں بیان کرنے میں۔ بدر میں کامیابی ہو گئی۔ رمضان المبارک کا 17 تاریخ روزے کی حالت میں جنگ لڑ رہے ہیں صحابہ، مدد اللہ کی ہو رہی ہے۔ دنیا کے ظاہری اسباب پر صحابہ بھروسہ نہیں کیے، ہمارے پاس کھانا نہیں، ہمارے پاس اونٹ نہیں، ہمارے پاس گھوڑے نہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، میں پیٹ بھر کر کے نہیں آیا ہوں، اے نبی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ابھی آپ آئے ہیں مدینہ سے اور آ کر کے یہ جنگ شروع کر دیے، یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ نہیں، صحابہ کہا کہ نہیں، ہم وہاں چل کر کے لڑیں گے۔ رمضان کا مہینہ، آج ہم صبح کھاتے ہیں پھر شام کو کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں، لیکن ڈھنگ سے ہم کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ ہم صبح بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں، 12 مہینہ کھاتے رہتے ہیں،
عمدہ کس کے لباس اور ذائقے اور لذتیں ہم لیتے رہتے ہیں، لیکن دین میں ہماری کتنی قربانی ہم خود اس کا احساس کر سکتے ہیں۔ پہلی جنگ شکست کھائے، بڑے بڑے کافر لوگ سب قتل کر دیے گئے، جس میں ابو جہل بھی قتل ہوا، بڑے بڑے سردار لوگ قتل ہو گئے، اور ایک کنویں میں 70 کے قریب کفار و مشرکین کا جہنم میں جانا طے ہو گیا، اور ایک کنویں میں لوگوں نے ان کو ڈال دیا۔ آقا کریم دیکھ کر کے کہنے لگے ابو جہل سے، اگر تو میری بات مان لیا ہوتا تو آج تیری نوبت یہ نہ ہوتی۔ خیر یہ جنگ گزر گئی، پھر لوگ گئے مکہ، صبر سے بیٹھے نہیں، کہا کہ ابھی پھر لڑنا ہے۔ ان کی تعداد یہ ہے، ایک شکست کھا گئے، چپ ہو گئی، لیکن پھر متحد ہو کر کے پھر جائیں گے۔ ابھی 1 سال کا عرصہ گزرا نہیں تھا، جنگ احد آ گئی، ابھی سنبھلے نہیں تھے صحابہ۔ جنگ احد میں تعداد ان کی تھی تقریباً 1500 سے کفاروں کی، بعض روایتوں میں 3000 تھی۔ کتنے؟ صحابہ اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 کی تھی، اس میں سے منافقین چھٹ بھی گئے تھے۔ یہ جنگ بھی ہوئی، بہت ہی طاقت کا استعمال کیے لوگ، لیکن اس میں تھوڑی دیر کے لیے شکست ہو گئی صحابہ کی، رسول اللہ بھی زخمی ہوئے، دانت بھی آپ کو زخم ہوا، شہید ہوئے، تفصیل واقعہ ہے۔ شکست کس وجہ سے ہوئی؟ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، مورخین لکھتے ہیں، صرف ایک چک کی وجہ سے اللہ نے حالات کو بدلا۔ کیا وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ یہیں تم رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک کہ تیرا نبی تم کو حکم نہ دے۔ لیکن پہلی بار میں صحابہ کو کامیابی مل گئی، جب کفار بھاگ گئے تو اب صحابہ سمجھیں کہ نہیں اب تو کچھ ہونے جانے والا ہے، نہیں اب چلو، اس جگہ کو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ چھوڑ کر کے آئے۔ یہ دیکھا وہ جانے والے لوگ کفار و مشرکین کہہ رہے یہ جگہ بڑی اچھی ہے، یہاں سے چڑھ کر کے پہاڑ کے دامن سے حملہ کر دو تو آج ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کا مورچے سے ہٹنا تھا کہ وہ لوگ پھر دوبارہ حملہ کر دیے صحابہ پر، اور یہ بڑا خوفناک منظر ہوا، جس میں حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور نہ جانے کتنے صحابہ کی شہادتیں ہوئی۔ ہم اس تفصیل پر جانا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہاں شکست کی اور کامیابی کے حالات کس پر بدلے؟ صرف ایک لغزش پر، ایک خطا پر، ایک صحابہ کی بھول پر، ایک نبی کی بات کی نافرمانی پر، گویا کہ آج ہماری پوری زندگی نبی کی نافرمانی پر گزر رہی ہے۔ صبح سے شام تک کہ ہم رسول اللہ کے دین شریعت کے خلاف ورزی کرتے آ رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہماری شکست ہوگی، اور کیوں نہیں دشمن اسلام ہم سب پر آ کر کے اپنی کامیابی وہ چاہیں گے۔ اسی وقت کامیابی ہوگی جب ہم اور آپ دین پر مضبوط سے آئیں گے۔ اللہ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی رسول اللہ کی وہی بات موجود ہے، وہی قرآن ہے جس کو صحابہ نے پڑھا تھا، وہی قرآن ہے جس کو رسول اللہ نے پڑھ کے بتایا تھا، وہی سنت آج بھی بتائی جاتی، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں بتائی جاتی ہے۔ چلیے یہ 2 جنگ ہو گئی، اس میں کفار و مشرکین کی شکست ہوئی۔ اب اسلام اور بڑھ رہا ہے، اب گئے کافر لوگ مکہ، یہودی لوگ مدینے میں سب دیکھ کر کے کہہ رہے ان کی شکست تو ہو گئی اور مسلمان کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب متحدہ محاذ بنائیں۔ کیا بنائیں؟ متحدہ محاذ، یعنی ایک ملک پر سارے ملک مل کر کے حملہ کر لیں۔ لہذا اب مکہ والے نے سارے عرب والوں لوگوں کو جوڑا، اس میں مدینے کے یہودی اور عیسائیوں کو بھی جوڑا، اور ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم تمہارا مکمل سپورٹ اور تمہاری مدد کریں گے۔ مکہ والے گویا کہ کئی علاقوں کے اور کئی سرداروں کے کئی لوگوں کو اپنے اکٹھا کر کے سب جمع ہوئے، اور یوں کہا کہ ایک بار ہم لوگ حملہ کریں گے تاکہ کوئی پھر ہم لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقریباً 2 سال کے بعد کیے وہ لوگ، اور یہ ہے غزوہ خندق۔ کیا ہوں؟ غزوہ خندق، اچانک حملہ۔ اس میں کفار و مشرکین کی تعداد کتنے؟
15,000 کے قریب. کتنے؟ پہلی جنگ میں 1,300، دوسری جنگ میں 1,500 یا 1,700، تیسری جنگ میں سارے مل گئے. کتنے مل گئے؟ سب مل گئے تو 15,000 کی تعداد ہو گئی. ابھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم، بہت کم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے خبر دیا، رسول اللہ اتنی بڑی تعداد حملہ کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کو جمع کیے. کیسے لڑو گے؟ کیا کرو گے؟ اب سنیے اصل بات جو بتانی ہے. کیسے لڑو گے؟ بڑی تعداد، وہ تیاری کر کے 2 سال سے تیاری کر کے آ رہے ہیں. وہ ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، دولت، لڑنے کے لیے کئی مہینے ٹھہر کر کے کھانے کے ساز و سامان لے کر کے آ رہے ہیں. اور اب میرا اندر بھی دشمن ہے اور باہر بھی دشمن ہے. اندر دشمن یہ یہود و نصارہ بھی ہیں جو ایک قبیلے کی شکل میں مدینے کے اندر میں رہ رہے ہیں. کیسے لڑنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ عجیب و غریب حالات. مشورہ کیے تو ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے ہنگامی حالات میں ہمارے ملک کے یہ بادشاہوں کے دستور رہا کہ جب کبھی شہر، گاؤں، بستی پر لوگ حملہ کرنے کے لیے دشمن آتے ہیں تو گاؤں کے ارد گرد ایک خندق کھود دیتے. وہ زمانہ تھا گھوڑوں سے جنگ لڑی جاتی تھی، اب تو چھوڑیے، اب کی بھی بات بتاؤں گا. خیر، اگر خندق کھود دیا جائے مدینے کے باہر تو دشمن کے آنے کا جو راستہ ہے مدینے میں حملہ کرنے کا، وہ اندر نہیں آ سکتے. کہا کہ یہ بات تو بہت اچھی ہے. سبوں نے حضرت سلمان فارسی کے رائے میں کیا کیے؟ عمل. اللہ کے رسول جاری فرما دیے. چلو خندق کھودیں گے، پورے مدینے کے بارڈرنگ جیسے کہہ لیجیے ایک بارڈر لگا دینا. آج کے دور میں خندق نہیں تو اب کیا ہوتا ہے، بڑی اونچی دیواریں سرحدوں پر لگا دی جاتی ہے تاکہ ادھر کے لوگ ادھر نہیں آئیں. یہی سرحد گویا کہ. لیکن اس سرحد کا ہے زمین کو کھود کر کے کتنی کھودی جائیں؟ 3.5 میل. کتنے؟ 3.5 میل. اس کی گہرائی کتنی ہو، چوڑائی کتنی ہو؟ گہرائی اتنی علماء لکھتے ہیں کہ اگر گھوڑا بڑی تیزی سے چھلانگ لگا کر کے ادھر سے ادھر ہونا چاہے تو نہ ہو سکے. تو وہ چوڑائی بھی کافی. گہرائی کتنی اس خندق کی؟ اتنی گہرائی ہو کہ اگر کوئی آدمی اس میں گر جائے سواری کے ساتھ تو نکل نہ سکے اپنے. یہ 3 تدبیریں ہیں. کون لوگ اس وقت میں یہ بلڈوزر نہیں تھے، سمجھے؟ یہ مشینوں کا زمانہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی کو طے فرما دیا. انصار کو ایک طرف دیا، مہاجر کو ایک طرف دیا. حضرت سلمان فارسی نہ انصار ہے نہ مہاجر ہے. انصار والے کہے کہ ان کو تجربہ اس لیے یا رسول اللہ ہم کو دے دیجئے انصار کی طرف. مہاجر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم لوگوں کو بھی تجربہ نہیں، سلمان فارسی کو ہماری طرف دے دیجئے. اس میں اختلاف ہوا. اللہ کے رسول نے فرمائے نہ سلمان کو انصار میں دوں گا نہ مہاجر میں دوں گا، ان کو اپنے پاس میں رکھتا ہوں. جھگڑا ختم ہو گیا. جب نبی اپنے پاس لے آئے ہیں تو انصار بھی خاموش، مہاجر بھی خاموش. چلے نبی بھی بنفس نفیس خدائی میں شریک. زمانہ ٹھنڈی سخت سردی کا ہے، بہت سردی. صحابہ کے پاس اتنے کپڑے نہیں، کھانے کا بھی اندر سے اتنی چیزیں نہیں. بے سر و سامانی کے عالم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے لیے اتنے ہی خدائی کی زمین طے کیے جتنا ابو ہریرہ کو دیے، سلمان کو دیے، بلال کو دیے، سارے صحابہ کو دیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرق نہیں کیا کہ ہم صرف کھڑے رہیں گے نبی کے سرداری بن کر کے اور تم سے کام لیں گے، نہیں، بلکہ مجھے بھی اتنا ہی خدائی کا حصہ دے دو جتنا میں تم کو دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدائی کر رہے ہیں، پھوڑے مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یہاں رک کر کے ایک بات سمجھیے میرے دوستو بزرگوں، جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑا ہو سکتا ہے، اور ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا.
یا اللہ چاند کا 2 ٹکڑا پیارے نبی کی انگلیوں کے اشارے سے تو کر دیا، آج 3.5 میل کا زمین کی کھدائی اگر تو اپنے آقا اپنے محبوب سے کہہ دیتا یا اے میرے رسول آپ صرف اشارہ کر دیجئے زمین کو میں پھاڑ دوں گا، خندق بنا دوں گا، آپ کے صحابہ غریب ہیں، آپ کے صحابہ بھوکے ہیں، آپ کے ساتھیوں کے پاس کھانا نہیں ہے، پھاوڑے ہتھیار نہیں ہیں، بڑی پریشانی ہوگی، آپ کو بھی پریشانی ہوگی، آپ انگلی سے اشارہ کرتے چلے جائیے زمین سے مٹی نکلتی چلی جائے گی۔ جس پیغمبر رسول کی انگلیوں سے چاند 2 ٹکڑا کر کے اللہ نے دونوں کناروں میں بانٹ دیا، لیکن آج اللہ ایسا اپنے نبی کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ کیا کہا آپ کو بھی کھودنا پڑے گا۔ کیوں؟ نبی سے اگر یہ معجزہ ہو جاتا اللہ کرا دیتا، لیکن آج ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا کہ اے لوگوں جب اسلام پر کوئی حملہ ہوا اور اسلام پر کوئی دشمنی آئی، اور جب تمہارے محلے، تمہارے گاؤں، تمہاری بستی یا تمہارے عزت و آبرو پر کوئی دشمن اسلام حملہ کرنا چاہے تو تم کو اسی طرح ڈٹ کر کے کھڑا ہو جانا ہے، کسی کو پہرہ داری کرنی ہے، کسی کو لے کر کے کسی کا محافظ بننا ہے۔ اگر زمین کھودنی پڑی کھودو، اگر اٹھانی پڑی تو اٹھاؤ، چلنا پڑے تو چلو۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ میرے بھائیو بزرگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہے ہیں اور آپ غور سے دیکھ رہے ہیں، سب کا معائنہ بھی کر رہے ہیں، سب کا معائنہ بھی کر رہے ہیں۔ بھوکے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی کچھ پانی لاتا تھا گھر سے، عورتیں جلدی کچھ بنا بھیج دیتی تھی، عورتوں کے بھی بڑا کمال، وہ بھی محنت میں لگی ہے، پورے مدینے کے محلے کو حفاظت کر رہی ہو لوگ۔ سارے صحابہ نکلے، کتنی تعداد؟ 3000 صحابہ کی، 3000 آنے والے وہ کتنے؟ 14-15 ہزار کھدائی میں لگے ہوئے صحابہ، باری باری 1500 50 کچھ آرام تم بھی کر لو، تب تک ہم کرتے ہیں، تم کر لو ہم کر لیں۔ کھدائی چل رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معائنہ کر رہے ہیں۔ سلمان فارسی کے پاس آئے تو ایک چٹان پڑا ہوا ہے، وہ مار رہے پھوڑے لیکن نکل نہیں رہا۔ جنہوں نے رائے دی تھی اسی کو اللہ نے پھنسا دیا۔ یہ آزمائش ہے۔ کیوں آزمائش؟ کئی لوگ تمہارا دماغ یہ نہ چل جائے کہ یہ سلمان فارسی کے رائے سے ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ کامیاب کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ سلمان فارسی مار رہے ہیں، اللہ کے رسول غور سے دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھیں کہ یا رسول اللہ پتھر نکل ہی نہیں رہا مجھ سے، کہا کہ باہر آ جاؤ۔ باہر آئے، نبی پاک علیہ السلام ہتھوڑا مارے، ٹوٹا۔ اس کی ایک بات تھی۔ آپ آگے تھوڑے بڑھیں تو حضرت ابو ہریرہ وہ بھی کام کر رہے، ذرا وہ بھی پریشان دیکھیں تو اللہ کے رسول مذاقاً یوں فرمائے، تفریحاً خوشدلی سے، اے ابو ہریرہ ذرا زور سے مارو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ کتنی طاقت لگاؤں، اور آپ نے دامن کرتے کا ایسا اٹھایا اور پیٹ دکھایا تو اس پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ کہا کہ اس بھوک کے عالم میں طاقت لگاتا ہوں لیکن طاقت کہاں سے لاؤں؟ نبی کی آنکھ میں پانی آیا، آپ نے بھی اپنے دامن مبارک کو اٹھایا اور کہا ابو ہریرہ اگر تیرے پیٹ میں 1 پتھر ہے، تیرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں۔ یہ پتھر کی بات کیسے سمجھ میں آتی ہے نا؟ اس کو یوں سمجھیے کہ جب آدمی کو بھوک لگتی ہے نا تو پیٹ اندر چلا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونے میں، جھکنے میں کیا ہے؟ پریشانی ہوتی ہے۔ تو وہ باریک باریک پتھروں کو پیٹ میں لوگ باندھ لیتے تھے کپڑے سے، اس سے بھوک نہیں جاتی تھی بلکہ سپورٹ کے لیے باندھتے تھے تاکہ جھکنے میں، اٹھنے میں کیا ہو جائے۔ جیسے یوں سمجھیے آج کے دور میں اگر کسی کے پیٹ میں کوئی تکلیف تو کیا لگا لیتے ہیں؟ بیلٹ لگا لیتے ہیں۔ وہ زمانہ تو بیلٹ والا تو تھا نہیں، لہٰذا وہ کپڑوں کے ذریعے سے پتلے پتلے پتھروں کو پیٹ میں باندھ لیتے تھے۔ نبی بھی بھوکے، ابو ہریرہ بھی بھوکے، ایک کے پیٹ میں 1 پتھر، نبی کے پیٹ میں 2 پتھر لگا۔ قریب سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، آنکھ میں پانی آ جاتا، میرے نبی بھوکے ہیں، اللہ اکبر۔ اے کھانے پینے والو، دین اسلام کی فکر کیجئے، کھائیے پیجئے اللہ کی نعمت کو، اور تیار ہوئیے، بزدلی اپنے دلوں سے نکالیے۔
یہ واقعات اور یہ احزاب کا واقعہ، جنگ بدر کے واقعات، غزوہ احد کا واقعات یہ پڑھو اور اپنے دلوں میں حوصلہ پیدا کرو۔ جس طرح سے کل کے حالات تھے وہی ہو بہو آج کے حالات آ گئے۔ آج ہماری بستیاں محفوظ نہیں ہو رہی ہے، آج محافظ ہمارا محافظ بن کر کے ہمارا کام نہیں کر رہا ہے، آج انصاف اور عدل میں ہمارا کوئی حصہ مل نہیں رہا ہے۔ لہذا اپنے محلے، اپنی عزت و آبرو، اپنی دکان، اپنی تجارت کی حفاظت کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ حضرت جابر قریب میں تھے، قریب ان کا گھر تھا خندق سے، بھاگے بھاگے گئے اور بیوی سے پوچھا کچھ ہے گھر میں؟ کہا کہ ہاں تھوڑا سا آٹا ہے، تھوڑا سا آٹا ہے۔ کہا کہ ایک بکری کی بچہ بھی گھر میں ہے نا؟ کہا کہ ہاں، بچہ سے بڑی بکری تھی۔ کہا کہ دیکھو جلدی سے تم اس آٹے کو گوندھو، میں بکری کے بچے کو ذبح کر دیتا ہوں، اس کا سالن بنا دو، اس کی روٹیاں جلدی بناؤ، لیکن دیکھو یہ بتاؤ کہ کتنے اس میں کھا سکتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ 14-15 آدمی کھا سکتے ہیں۔ ہم لوگ ہوتے ایک ہی آدمی کھا لیں گے، ہم لوگ اپنا حساب لگا لو ہے، آج کا حساب ہوتا نا تو جتنے وہ آٹا بتا رہی ہے نا وہ ایک ہی آدمی پھر بھی کہتے کہ کیا کچھ نہیں کھلایا، اپنے حساب سے بولے 14 سے 15 آدمی کو کھاؤ۔ حضرت جابر بھاگے بھاگے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں روٹی بن رہی ہے اور آٹا تھوڑا ہے اور ایک بکری کے بچہ ذبح کر دیا ہوں، آپ بھی چلیے اور اپنے ساتھ میں جو سب سے زیادہ بھوکے ہیں صحابہ ان کو لے کر کے چلیے، 14 سے 15 سے زیادہ نہ لیجیے۔ کان میں بولے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بیوی نے ہدایت دی، شوہر ذرا خاص خیال رکھنا کسی کا دل نہ ٹوٹے، خاموشی سے نبی کو بلا لو۔ یہ آ کر کے یوں کان میں بولے، نبی سنے تو کھڑے ہوئے کہا کہ اے خندق والو ذرا کام روک دو، جابر بن عبداللہ کی یہاں آج دعوت ہے، چلو سب لوگ کھانا کھا کر کے آئے۔ یہ عجیب و غریب، حضرت ابو جابر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ بولا تھا کان میں 14 سے 15، یہ تو سب، لیکن ان کا ایمان تھا کہ نبی بول رہے ہیں۔ ذرا چہرے پہ تبدیلی دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ادھر آؤ، میں تیرے کان میں ایک بات کہتا ہوں۔ اب کان میں بولے دیکھو جلدی جاؤ اور بیوی سے کہنا میرے آنے سے پہلے روٹی نہ پکائے اور جو سالن پک رہا ہنڈیا میں اس کو بھی نہ اتارے، میرے انتظار کر لو۔ اور گئے جلدی جلدی جا کے بیوی سے کہا کہ ایسا ہو گیا۔ بیوی بھی کیا نیک تھی، آج تو بالکل کیا کر دیتی، اللہ اکبر، عزت نکال دیا، ڈاؤن کر دیا، فلاں فلاں۔ پوچھی کہ تم نے بلایا یا رسول اللہ نے بلایا؟ کس نے؟ وہ سارے صحابہ کو تم نے بلایا ہے یا رسول اللہ نے بلایا؟ کہا کہ نا میں نے نہیں بلایا، رسول اللہ نے سب کو بلایا۔ کہا کہ آرام سے رہ جائے گی، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائے تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں عزت احترام کے ساتھ سارے صحابہ آئے، سارے صحابہ آئے۔ آج کھا پی کر کے ہم لوگ دین کو بھول گئے، کھا پی کر کے ہم نے صحابہ کی قربانیوں کو بھولا دیا، ہم نے کھا پی کر کے اس غزوہ خندق کی اس قربانی کو بھولا بیٹھے۔ میرے بھائی بزرگ، کتنی مشقت، کس کے لیے وہ کر رہے تھے، کس کے لیے وہ لوگ اتنی قربانیاں دے رہے تھے؟ یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا عمل کیوں ہو رہا تھا، کیوں کیا جا رہا تھا؟ مدینے کی عورتیں کیوں اتنی پریشان ہو رہی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر آٹا لاؤ، آٹا لایا گیا، لعاب ڈالے، سالن کا ہنڈیا لاؤ، لائے، لعاب ڈال دیے، کہا کہ جاؤ اب روٹی پکاؤ۔ لیکن تیری بیوی اکیلے تو روٹی نہیں پکا گئی، یہ تو بڑی تعداد ہے، آج 500-200 کی دعوت دیتے ہو، کتنا لون، کتنا سود، کتنا رشوت کی دعوتیں ہم لوگ کھا کھا کر کے اپنے ایمان عمل کو کمزور کر دیے۔ مدینے کی عورتوں کو بھی بلا لو، کیا ہو گیا؟ عورتوں کی بھی دعوت، مردوں کی بھی دعوت۔ مدینے سے عورتیں نکل کر کے آئیں، قرآن پڑھیے، دیکھیے تفسیر، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہم اللہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، دیگر تمام مفسرین اس واقعے کو لکھتے ہیں غزوہ خندق کی روشنی میں، کہ جب روٹیاں پکنے لگی، کہتی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور مدینہ کی عورتیں، ہم لوگ ابھی آٹے میں ہاتھ لگاتے تھے، اس سے پہلے آٹا ہاتھ میں آ جاتا تھا۔
ابھی اس کے پیڑے نہیں بنتے تھے تب تک کہ پہلے بنا دیا جاتا تھا، کون ہے یہ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ ابھی تاوے پر ہم لوگ روٹی رکھ نہیں پاتے تھے تب تک پک کے پہلے نکل جاتی تھی۔ ادھر تمام صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جابر پہلے روٹی میرے ہاتھ میں دینا اور پھر میں سب کو اپنے ساتھیوں کو دیتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں روٹی آتی ہے، اتنی تیزی سے آتی ہے، آج زمانہ مشینوں کا بھی ہے پھر بھی اتنی تیزی سے روٹی بن نہیں سکتی ہے۔ وہ روٹی آتی تھی، اللہ کے رسول دیتے چلے جاتے تھے۔ چھوٹا سا ہنڈیا ہے سالن کا، نکالتے چلے جا رہے ہیں، بانٹتے چلے جا رہے ہیں، شکم سیر ہو کر کے کھائے۔ میری ماں بہنوں اور میرے نوجوانوں بزدل ہو گئے، سست ہو گئے۔ گھر کی ماں بہنیں بھی بہت سست ہو گئی، بہت اپنے اندر میں دنیاوی عیش و آرام میں پڑ گئی ہیں۔ جب ہماری ماں بہنیں اپنے ہاتھوں سے برتن ملنا چھوڑ دیا، اپنے گھر کی صفائی طہارت پاکی جھاڑو دینا بند کر دیے، اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے کو پاک اور صاف کرنا بند کر دی، اور کسی غیروں سے صفائی، کسی غیروں کے ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا، کسی غیروں کے ہاتھوں سے برتن کا ملنا صاف کرنا، اور یہ فرصت کے وقت میں ان کے ہاتھ میں موبائلوں پر وقت گزرنا، اللہ اکبر۔ آج یہ حال ہے ہمارے ماں بہنوں کے۔ روش کو بدلنا پڑے گا، حالات کو بدلنے پڑیں گے، اگر نہیں بدلیں گے تو یہ سست روی، یہ بزدلی کی کیفیت، یہ کوتاہیاں ہمیں کہیں اور جا کر کے دھکیل دیں گے۔ کتنی محنت کی ہوگی، 3000 کے قریب صحابہ ہیں خندق میں، 3000 کی روٹیاں اور سالن اور یہ دعوتیں، بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی، کام بھی ادھر رکا ہوا ہے، بھوکے صحابہ کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ سارے صحابہ کھا لیے اور نبی خوب کھلایا، خوب کھا لو، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، خوب کھلائے۔ آخر میں جب صحابہ کہ یا رسول اللہ بہت ہو گیا، اب پورا کھا لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا وہ ہنڈیا لے آؤ، اور یہ سب جو ہڈیاں بکریوں کے جو گوشت کے جو ادھر ادھر ہیں ٹکڑے، سب کو یہاں لے آؤ، آٹا بھی لے آؤ۔ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیے، اے اللہ جابر بن عبداللہ کی اس دعوت سے تیرا نبی بہت خوش ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ادھر وہ ہڈیاں جمع ہوتی اور بکری تیار زندہ نکل جاتی ہے، اللہ کے رسول اس کو پکڑ کر کے جابر بن عبداللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آٹا اتنا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اتنی روٹیاں اور بنی کہ میں نے پورے مدینہ کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا، اور اس بکری کے بچے سے اتنا پھر بکریاں مجھے ملی۔ اللہ اکبر، برکت ہی برکت۔ شکم شیر ہو کر کے کھائے۔ غزوہ خندق کتنے دن میں؟ 3.5 میل کھدائی ہوئی، 6 دن میں۔ کتنے میں؟ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ 6 دن میں، کمزور، مشین نہیں، پھاوڑے نہیں، کیا تھے وہ لوگ، کس قدر ان کے اندر میں ہمت۔ یہ ہمت کس کی تھی؟ یہ ہمت کھانے کی نہیں تھی، یہ ہمت تقوی کی تھی، یہ ہمت ایمان کی تھی، یہ قوت رسول اللہ کی محبت کی تھی، یہ اللہ کی یقین کی محبت کی طاقت تھی۔ یاد رکھیے آج ہمارے پاس میں دنیا کے سارے اسباب ہیں لیکن ایمان کی طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ رسوا اور ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 6 دن میں یہ خندق تیار ہو گیا۔ ادھر مکہ سے سارے لوگ آ گئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، سخت سردی۔ اب دیکھو اللہ ایمان والوں کو کامیاب ہتھیار سے نہیں کرتا ہے، سمجھ گئے؟ ہتھیار سے نہیں کرتا ہے، تعداد سے نہیں کرتا ہے۔ اگر تعداد سے کامیابی ہوتی تو بدر میں صحابہ کامیاب نہیں ہوتے، اسی لیے تعداد صحابہ کی کم۔ اگر تعداد سے اللہ رب العالمین کامیابی اور ناکامی کا معیار ہوتا تو احد میں صحابہ ایمان والے کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے تعداد ادھر۔ دوسری بات، دولت ہتھیار سے بھی کامیابی نہیں۔ اگر یہ کامیابی ہتھیاروں اور لیس اور میزائل سے، تو پھر کافروں کے پاس زیادہ ہتھیار تھی، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ اخلاص، شکل ایمان کی ہو، اندر اللہ کا یقین ہو،
تب پھر اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہاں خندق میں کیسے کامیابی، وہ بڑی عجیب و غریب ہے، وہ سنیے قرآن کے ترجمے سے بتاتا ہوں، پھر آج کے حالات پر اس کو فٹ کیجیے۔ کیا کامیابی؟ موسم سخت سردی کا تھا، ٹھیک ہے، جتنے 15,000 جتنے لوگوں کو تعداد اس میں کافر، مشرک، یہودی، عیسائی سب لوگ تھے۔ آج پورے لوگ اسلام کے خلاف، جس طرح سے آج دنیا میں سب لوگ اسلام کے خلاف۔ اللہ، آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ تو خوبی ہے اسلام کو، تبھی تو لوگ ہیں، بغیر خوبی کے تھوڑے وہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم اس خوبی کو نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، وہ کلمے کی طاقت کو سمجھ رہے ہیں، وہ اسلام اور اسلام کی طاقت کو سمجھ رہے ہیں، وہ علامات قیامت کو پڑھ پڑھ کر کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن وہ زمانہ آئے گا اور قریب آ جائے گا، امام مہدی بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور قریب وہ زمانہ ہے۔ آنے کے بعد نہ یہ چرچ ہوں گے، نہ یہ دیول ہوں گے، نہ یہ مندریں ہوں گی، نہ یہ بت پرستی ہوگی، نہ یہ کفر کا عالم ہوگا، پورے عالم میں اسلام ہوگا۔ اس لیے اس کے آنے سے پہلے کیا کرو؟ سب مل کر کے دشمنی، سب مل کر کے دشمنی، پوری دنیا اسلام کے پیچھے، پوری دنیا مسلمان کے پیچھے، پوری دنیا مدرسوں کے پیچھے، پوری دنیا مسجد کے پیچھے، پوری دنیا اس قرآن کریم کے پیچھے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جبکہ تو سیدھا سادہ ہے، ہماری کتاب یعنی اللہ کا یہ کلام بہت آسانی سے بازاروں میں مل جا رہے ہیں، کوئی اس پر پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی؟ جو چاہو پڑھ لو، جو چاہو لے جاؤ۔ دوسرے مذہب کی کتابیں اتنی آسانی سے نہیں مل رہی ہیں۔ آ جاؤ ہماری مسجدوں میں، کوئی زیادہ لیس کے ساتھ میں پہرے دار کھڑا بھی نہیں ہے، تمہارے یہاں چلے جاؤ، نہ جانے کتنے وہاں پر میں محافظ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ آ جائیے دینی مدرسوں میں، ایک بھی دربان ٹھیک سے نہیں، دروازے بھی ٹھیک نہیں، کھانے پینے کا کوئی صحیح انتظام بھی نہیں ہے۔ آخر دشمنی پھر کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک حق والا مذہب ہے، یہ آسمانی مذہب ہے، یہ قرآنی مذہب ہے، یہ بدر والا مذہب ہے، یہ احد والا مذہب ہے، یہ غزوہ خندق والا مذہب ہے۔ اس میں ایک پاورفل ہے، اسلام میں تو پاورفل ہے، لیکن اسلام والوں میں اس وقت پاورفل نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ بھٹک گئے ہیں۔ کیسے اللہ نے مدد کی؟ ترجمہ دیکھیے، ٹھنڈی کا زمانہ، جہاں وہ لوگ بیٹھے نے اور اپنا پڑاؤ ڈالیں، تھوڑا سا فاصلہ، 200 قدموں کا زیادہ فاصلہ، وہ دیکھ رہے ہیں خندق کے ادھر، وہ دیکھ رہے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، ایک تھوڑا سا فاصلہ ہے، سخت سردی، ٹھٹھر جاتے تھے لوگ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، دوسرے ازواج مطہرات کہتی نہیں، اللہ اکبر، ہم لوگ لکڑیوں کو جلا جلا کر کے لوگوں کے لیے پانی گرم کرنا یا کچھ اس طرح سے کرنا، اور مجاہدین کے لیے ذرا کچھ خدمت کرنے کا نظام بنانا۔ اس قدر سردی تھی کہ عورتیں بھی مدینے سے نکل کر کے اپنے شہر کی حفاظت کے لیے، ایمان اور ایمان والوں کی حفاظت کے لیے پڑاؤ ڈال دی تھی، وہ نہیں جا رہی تھی۔ یہی وہ وجہ ہے غزوہ خندق جہاں رسول اللہ کی 5 نمازیں قضا ہوئی، کتنی؟ اور یہ قضا مصلحتاً ہوئی تاکہ قضا کے مسئلے امت کو معلوم ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اگر نماز قضا نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ قضا کر کے پڑھے نہیں ہوتے، تو قضا کا مسئلہ نہیں معلوم ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، پتہ چلا کہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا ہے، کیوں؟ نبی نے بھی اسی طرح کا عمل فرمایا۔ تو یہی وہ وقت ہے۔ خیر، اللہ نے صرف 100 میٹر کے فاصلے میں، 200 میٹر کے فاصلے میں کیا کیا؟ ادھر کی ہوا بڑی سخت سرد کر دیا، کدھر؟ جدھر کافر لوگ بیٹھے تھے، متحدہ محاذ والے لوگ، اقوام متحدہ والے کہیے، بیٹھے تھے، ادھر سخت سرد کر دیا اللہ۔ اور صحابہ جدھر بیٹھے، جن کے پاس کپڑے اپڑے بھی نہیں تھے، ادھر کی ہوا گرم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھا یہ ہوا کا مالک کون ہے؟ اس کا تجربہ آج کر لیجئے۔ ایک ملک میں سردی ہے، ایک ملک میں گرمی ہے۔ آپ دلی ابھی چلے جائیے، بہار جھارکھنڈ چلے جائیے، بنگال آسام چلے جائیے، راجستھان چلے جائیے، اتنی سخت سردی ہے، اتنی سخت گرمی ہے، اس قدر لو ہے، اس قدر تڑپ ہے، لیکن روزہ رکھ رہے ہیں،
بنگلور والے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے میں ہم لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور دوسرے علاقے کا موسم الگ ہے۔ پتہ چلا ہوا کا مالک فوج نہیں بھیجا غزوہ خندق میں، ہتھیار نہیں بھیجا، کچھ تسلی نہیں دیا، بلکہ کیا کیا اللہ نے؟ صرف ہوا 100 قدم کے فاصلے میں رد و بدل کر دیا۔ اب وہ لوگ بیٹھے ہیں، 1 مہینہ ٹھہرنے کی نیت سے آئے تھے وہ لوگ، کتنے؟ 1 مہینہ ٹھہر کر کے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیں گے۔ دشمن کی ایک تدبیر، میرے رب کی الگ تدبیر۔ آج جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک سے ہم نے سب کو صاف کر دیں گے، اتنا آسان نہیں کلمے والوں کو مٹا دینا۔ اس سے بھی زیادہ طاقتور لوگ آ کر کے مٹانے کی نیت اور پیش کر کے چلے گئے، مٹ نہیں سکا اسلام، نہ اسلام والے مٹے۔ لیکن ہاں، ہم کو اور آپ کو تیار ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے دلوں سے بزدلوں کو نکالنا پڑے گا، اور یہ سیر و تفریح، یہ مال کی بربادی، یہ لوٹ و گھسوٹ کو بند کرنا پڑے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے میرے نوجوانوں بزرگوں، یہ جو رات میں ادھر ادھر پھر پھار کر کے بیٹھتے ہیں، ہوٹل بازیاں کرتے ہیں، اب یہ ذمہ داری ہے مسجد والوں کی، ذمہ داری ہے مدرسے والوں کی، ذمہ داری ہے شہر کے بڑے عمائدین کی، ذمہ داری ہے شہر کے بڑے علماء کی، کہ ہر محلے میں کم سے کم 100-200 نوجوانوں کی ایک فہرست تیار کی جائے، اور ان کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ اب تم خود اپنی حفاظت کرو۔ اس لیے جن کے اوپر ہمیں حفاظت کی اور جن پر ہم کو ایک امید تھی، آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے ہر محلے میں ضروری ہے اس وقت کہ کم سے کم 100 نوجوانوں کی تعداد ہو جو رات میں اپنے محلے کی خود حفاظت کرے۔ اگر ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، 2 بھائی خود اپنے گھر کی جاگ کر کے حفاظت کرے، گلیوں کی حفاظت کرے، ماں بہنوں کی حفاظت کرے، مسجد کی حفاظت کرے۔ قسم خدا کی تم جیسے نوجوان اگر اس کام کے لیے تیار ہو جائیں تو دشمن ہماری اور آپ کی طرف آنکھ بھی نہیں دکھا سکے گی۔ اس لیے یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری مسجد کے ذمہ داروں کی ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بڑے بڑے علماء کی ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ لیڈران کی ہے، کہ وہ لوگ تیار کریں کہ ہر محلے کا نوجوان خود حفاظت کرے۔ کیسے حفاظت کرے؟ پہرہ داری تو کرنا صحیح ہے، وہ جگے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں، چوکنا رہیں، قرآن بھی پڑھتے رہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں، ایک کی بات دوسرے سے شیئر ہوتے رہے، ایک دوسرے گلی کی خبر لیتے رہے، یوں ہی تو تم